اگر آپ امریکی بحریہ کا ترانہ سنتے ہیں تو آپ کو ترانے کے شروع میں ہی لیبیا کے شہر طرابلس کا نام مل جائے گا۔ مانٹی زوما کے حالوں سے لے کر طرابلس کے ساحل تک ہم اپنے ملک کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں۔ طرابلس کی کہانی کیا ہے اور امریکہ کے خلاف اعلان جنگ اور جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، اس کو مزید تفصیل سے سمجھانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ طرابلس لیبیا بحیرہ روم کے ساحل پر ایک اہمیت کا حامل مرکز تھا۔ سلطنت عثمانیہ سے تعلق رکھنے والا ایک حکمران کنبہ وہاں قائم ہوا تھا۔ اس کی ابتدا اناطولیہ کی ریاست کرمان میں ہو چکی تھی۔ احمد کرمنلی لیبیا میں عثمانی فوج میں ایک افسر تھا اور وقت گزرنے کے بعد وہ حکمران کا تختہ الٹنے اور لیبیا پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عثمانی سلطان نے احمد کرمنلی پاشا کو لیبیا کا گورنر مقرر کرنے اور اسے ایک بہت بڑی خود مختاری دینے پر اتفاق کیا۔ اس طرح یہ خاندان استنبول میں عثمانی سلطان کے برائے نام محکوم ہونے کے ساتھ لیبیا میں حکمران بن گیا۔ اس حکمران نے 1711 سے 1835 تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ ان کے عہد حکومت کے دوران لیبیا ایک بہت بڑے بحری بیڑے کا مالک تھا جس کی اس وقت بحیرہ روم میں اجارہ داری قائم تھی۔ بیشتر یورپی ممالک نے بحیرہ روم میں اپنے جہازوں کو منتقل کرنے اور بچانے کے لیے طرابلس کے گورنر الکرمنلی کو خراج پیش کیا، اور امریکہ کا یہ حال تھا کہ جارج واشنگٹن ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا پہلا صدر تھا اور اس نے طرابلس میں مقیم اپنے اور لیبیا کے مابین پہلا تعاون کا معاہدہ کیا جسے امن اور دوستی کے معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس پر 4 نومبر کو طرابلس میں دستخط ہوئے تھے۔ معاہدے کے متن میں مذکورہ بیان کے مطابق 4 نومبر 1797 کو یہ معاہدہ ہوا تھا جس میں امریکہ نے خود کو ایک ایسے ملک کے طور پر بیان کیا جو مذہب میں عیسائی نہیں تھا، اور اس وجہ سے لیبیا اسلامی ممالک یا اسلامی مذہب کے خلاف کوئی مخالفانہ پوزیشن نہیں رکھتا تھا۔ یوسف پاشا کرمنلی خاندان کرمنلی کا سب سے طاقتور فرد سمجھا جاتا ہے جس نے 25 سال تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ اس نے اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کیا، طرابلس اور پورے بحیرہ روم پر اپنے اقتدار کی گرفت مضبوط کی۔ امریکہ میں بھی مرحلہ وار چیزیں بدل رہی تھیں اور ان کے ادارک کے لیے امریکہ کے بانی باپ اب بھی خامیاں دریافت کر رہے تھے، اور اس دور میں امریکہ کمزور اور کسی حد تک خالی تھا اور اس کے پاس آج جتنی بڑی بحری فوج نہیں تھی۔ 1801 میں تھامسن جیفرسن امریکہ کا صدر بن گیا اور امریکی فوجی اخراجات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ امریکی بحری جہازوں کا کام روک دیا۔ امریکہ پر عائد خراج میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے یوسف پاشا کرمنلی نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم میں امریکی جھنڈے والی ہر چیز کا شکار کیا، اور اس نے طرابلس میں امریکی قونصل خانے کے اوپر امریکی پرچم کو توڑ دیا۔ جب قونصل نے اس سے احتجاج کیا تو اس نے اسے طرابلس چھوڑنے کا حکم دیا، اور واقعی 10 دن میں ہی امریکی قونصل طرابلس چھوڑ گئی تھی۔ لیکن جیفرسن نے آسانی سے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے طرابلس کی بندرگاہ پر حملہ کرنے کے لیے 2 بڑے فریگیٹ بھیجے اور دونوں امریکی فریگیٹوں نے طرابلس پر بمباری کی تھی۔ یوسف پاشا اور امریکی بحریہ کے درمیان بحیرہ روم میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور 1803 میں طرابلس تمام عملے کے ساتھ فریگیٹ فلاڈلفیا پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا، اس کے تمام 300 امریکی ملاحوں کے ساتھ۔ لیکن امریکی کمانڈر ڈکیات اور بندرگاہ میں در اندازی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فریگیٹ فلاڈلفیا کو جلا دیا، اور اس کی اچانک حرکت کی وجہ سے وہ امریکہ میں ایک قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ اور آگے بڑھ گیا جب تیونس میں امریکی قونصل ویلین ایٹین نے مشورہ دیا کہ امریکہ مصر میں جلا وطن ہوئے پاشا کرمنلی کے بھائی احمد کے ساتھ اتحاد کر کے طرابلس میں یوسف پاشا کرمنلی کو اقتدار سے مکمل طور پر ہٹانے کے لیے مداخلت کرے۔ یہ منصوبہ یوسف پاشا کرمنلی کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ امریکہ نے اپنے عملے کی بازیابی میں ایک معقول مذاکرات کی پوزیشن حاصل کی۔ 300 ملاح جو طرابلس میں پکڑے گئے تھے
یہ جنگ 1805 میں ایک اور معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد علاقائی اور عالمی پیش رفت کی وجہ سے لیبیا کے ساتھ ساتھ الجیریا اور تیونس نے بھی بحیرہ روم میں اپنا فوجی کنٹرول کھو دیا۔ اسی دوران فرانس اور برطانیہ کی بحری طاقت اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو لیبیا، الجزائر اور تیونس کے بیڑے کے متبادل کے طور پر مسلط کرے، اور یوں یورپی ممالک کے نو آبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1830 میں فرانس نے الجیریا پر حملہ کیا اور اس کی نو آبادیات ایک صدی سے زیادہ عرصہ تک جاری رہی۔ یہ وسط افریقی براعظم کے باقی حصوں تک پھیل گئی۔ 1832 میں یوسف پاشا کرمنلی اندرونی دباؤ اور بگڑتی ہوئی معیشت کی وجہ سے، جس نے اسے بہت سارے ٹیکس عائد کرنے پر مجبور کیا، اپنے بیٹے علی سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن سلطان عثمانی نے اس کے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دیا۔ 1835 میں سلطان کی فوجیں لیبیا پہنچیں اور اس پر اپنا اختیار مضبوط کیا۔ علی ابن یوسف پاشا کرمنلی کو استنبول لے جایا گیا۔ اس طرح کرمنلی خاندان کا خاتمہ ہوا، جس نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا اور اسے امن معاہدے کے تحت خراج دینے پر مجبور کر دیا تھا۔